ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے تقویٰ کا مفہوم بیان کیا تھا، تقویٰ کی اہمیت بیان کی تھی اور متقین کی کچھ صفات قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تقویٰ کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنے بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی ان کام کرنے میں فرما برداری کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رک جانا، منع ہو جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو فرمایا حق کیا ہے، حق کیسے ادا کیا ہو سکتا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو کبھی بلایا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا کفر نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ تقویٰ کا معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ کے ممنوعات سے بچ جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ آج کے مضمون میں آپ کے سامنے تقویٰ کے ثمرات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، وہ اپنے اندر تقویٰ والی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے، وہ متقین والی صفات اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، تو اس شخص کو دنیا اور آخرت میں تقویٰ کی وجہ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا ثمرات اس کے حصے میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تقویٰ کا سب سے پہلا فائدہ اور سب سے پہلا ثمرہ یہ ہے
کہ متقی آدمی کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید متقی آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت پانے کا جو اصل حق ہے وہ متقی کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین پرہیزگار لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ کیونکہ جس میں تقوی نہیں، جس میں اللہ کا ڈر نہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، جو معصیت میں پڑا ہوا، گناہوں میں پڑا ہوا، وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، لیکن قرآن مجید سے اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی، توفیق نہیں ملتی قرآن مجید کو سننے کی، سن کے پڑھ کے اس کو قرآن مجید سے ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اس کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہدایت یافتہ ہونے کی شرط یہ لگا رہے ہیں، ھدی للمتقین۔ سب سے پہلا ثمرہ تقوی کا یہ ہوتا ہے کہ متقی آدمی کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، قرآن مجید سے اس کو توفیق ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسرا ثمرہ تقوی کا، متقی لوگوں کو ساری کائنات میں انسانوں کے سامنے وہ تنہا رہ جائیں، ان کے ساتھ ذات خدا ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت ملتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید ملتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 194، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اس بات کو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو دن رات میں، خوشی غمی میں، مشکل میں، پریشانی میں، ہر طرح کے معاملات کے اندر آپ کو اللہ کا ساتھ ملے، اللہ کی نصرت ملے، اللہ تعالیٰ کا تعاون ملے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے لیے اترے، تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں، کیونکہ متقی لوگوں کے ساتھ کوئی دنیا میں کھڑا ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات متقیوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 128، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرا فائدہ تقوی اختیار کرنے کا متقی لوگوں کا، کہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ ساری دنیا متقی لوگوں سے نیچے ہوتی ہے، متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے دنیا کی زندگی کو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر لوگ ایمان والوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں ایمان والوں کا۔ اور وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو متقی لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو کافروں کے اوپر درجہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ تقوی کا کہ کل قیامت کے دن بلند درجات ملیں گے جنت کے اندر، تو متقی لوگوں کو ملیں گے۔ چوتھا فائدہ تقوی کا، تقوی کا چوتھا ثمرہ، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا کرتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں تقوی ہے اس کو علم ملے گا۔ مالک کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 282 کے اندر واتقوا اللہ، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم سکھائے گا۔ تقوی اختیار کرنے سے کیا ملتا ہے؟ علم ملتا ہے، قرآن کا، سنت کا، دین کا، آخرت کا۔
वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। और अल्लाह ताला से डर जाओ। जब तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, अल्लाह का तक़वा पैदा हो जाएगा, तो अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें इल्म सिखाएंगे। जो बंदा चाहता है कि मुझे दीन का इल्म मिले, मुझे दीन की तालीम मिले, मुझे कुरान और सुन्नत समझ में आए, मुझे दीन के मसाइल समझ में आए, मुझे अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाए, तो उस बंदे को चाहिए कि पहले अपने दिल में अल्लाह का तक़वा पैदा करे, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का तक़वा और डर होता है उसको अल्लाह ताला इल्म अता करता है। तकवा का सबसे बड़ा फायदा आखिरत के अंदर जन्नत की बहुत सारी नेमतें वो तकवा की बुनियाद पर है। जिसके दिल में तकवा नहीं, जन्नत वो भूल जाए जन्नत को। अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में जाने की कामयाबी तकवा की वजह से। मालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जो मुत्तकी बन गए, इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो लोग मुत्तकी बन जाते हैं, मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह के यहां ऐसे बागात हैं, ऐसी जन्नतें हैं कि जिनके नीचे से नहरें बहती हुई होंगी। मुत्तकी लोगों को जन्नतें मिलेंगी। लिल्लज़ीना तक़ौ, मुत्तकी लोगों को जन्नत मिलती है। और फिर मालिक कायनात ने जन्नत की मीरास का जिक्र किया। ये जन्नत वरासत है, ये जन्नत मीरास है। ये मीरास किसको मिलेगी? तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन नशाउ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने मुत्तकी बंदू में से जिसको चाहेंगे वरासत उसकी अता करेंगे। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। सूरह मरियम की आयत नंबर 63 है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। ये जन्नत, इसका वारिस हम अपने बंदू में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, जिसके दिल में तकवा है, जो परहेजगार है। जन्नत का वारिस उसको बनाया जाएगा, जन्नत की मिरास उसको मिलेगी जिसके दिल में तकवा है। जो तकवा मुत्तकी नहीं है, परहेजगार नहीं है, अल्लाह ताला से डरने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला के हराम करदा कामों से बचता नहीं है, और अल्लाह के फराइज करदा कामों को अदा नहीं करता, वो बंदा जन्नत का वारिस नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुत्तकी लोग वफद की सूरत में, ग्रोहों की सूरत में उसको उनको जन्नत में बुलाया जाएगा और उनको जमा किया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन वफ़दा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब हशर होगा, लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा, वहां भी मुत्तकी लोग अकेले नहीं होंगे, सारे मुत्तकी ग्रोहों में जमात दर जमात इनको जमा किया जाएगा आपस में। यह भी उनकी एक फजीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया तकवा की वजह से मुत्तकी लोगों के जन्नत करीब कर दी जाती है। मुत्तकी लोगों जन्नत करीब कर दी जाएगी। मालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, और दूसरे मुकाम पे फरमाया वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद। और कल कयामत के दिन जन्नत को मुत्तकी लोगों के करीब कर दिया जाएगा, या मुत्तकी लोगों को जन्नत के करीब कर दिया जाएगा, जन्नत को मुत्तकी लोगों के करीब कर दिया जाएगा। यह भी तकवा का फायदा है कि कल कयामत के दिन अल्लाह का कुरब भी मिलेगा, रसूल का कुरब भी मिलेगा, और जन्नत का कुरब भी अगर किसी को मिलेगा तो मुत्तकी लोगों को मिलेगा। लिहाजा तकवा बहुत जरूरी है, तकवा के बगैर चारा नहीं। और उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तकवा वाले लोगों को जहन्नम से खलासी मिलेगी। जो बंदे मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, उनको जहन्नम के अजाब से खलासी मिलेगी, सलामती मिलेगी, जहन्नम के अजाब से बचाया जाएगा। मालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। लोगो याद रख लो, तुम में से हर शख्स ने जहन्नम पे वारिद होना है। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर शख्स जहन्नम पर वारिद होगा, हर एक को जहन्नम पे पेश किया जाएगा।
کانا علی ربک حتما مقضیا، یہ بڑی پکی ٹھکی اور حتمی بات ہے، ہر ایک کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی بد ہے، چاہے کوئی مومن ہے، کافر ہے، ہر ایک نے جہنم کے اوپر پیش ہونا، یعنی پل صراط سے سب نے گزرنا ہے، اور وہ جہنم کے اوپر ہے۔ تو یہی قرآن مجید میں اس پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا اشارہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر بندے کو جہنم پہ وارد ہونا پڑے گا، یہ حتمی اور یقینی بات ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اپنے ان بندوں کو ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، گزرنا تو سب نے ہے جہنم سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے متقی بندوں کو ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ پل صراط سے جب گزریں گے ہم پرہیزگار لوگوں کو، تقوی والوں کو، متقی لوگوں کو نجات عطا فرما دیں گے، اور جو ظالم لوگ ہیں جن کے پاس تقوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں اوندا جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ جہنم سے نجات بھی ملے گی تو تقوی والوں کو، متقی لوگوں کو، اور اسی طرح متقی لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ چھٹا فائدہ ہے، چھٹا ثمرہ ہے تقوی اختیار کرنے کا، کہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے پیار کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں بلا من اوفا، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو شخص اللہ سے کیا ہوا اپنا حد پورا کرے، واتقا، اور اللہ سے ڈر جائے، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تعالیٰ متقی، غنی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تقوی کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ متقی ہوتا ہے اس کو دشمن کی کسی بھی چال کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو بندہ متقی ہوتا ہے دشمن کا فریب، دشمن کا پروپیگنڈا، دشمن کی چالیں، وہ اس سے بے خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور دوسری بات تقوی اختیار کرو، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہیں دشمنوں کی قید، دشمنوں کی چال بازیاں، دشمنوں کی فریب بازیاں، دشمنوں کا پروپیگنڈا، ان کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان پہنچا سکے گی، نہیں پہنچا سکے۔ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ یہ ساتواں فائدہ ہے تقوی کا۔ تقوی کا آٹھواں فائدہ، تقوی اختیار کرنے سے آسمان سے مدد اترتی ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، عین حالت جنگ میں، عین میدان جنگ میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور اسلحے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اسباب کم تھے، تعداد میں بھی تھوڑے، اسباب میں بھی کم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، جب تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اسباب میں بھی کم تر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مالک کائنات فرماتے ہیں ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تھوڑا ہونے کے باوجود، اب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔
मालिक कायनात आगे इरशाद फरमाते हैं, बला, यही सूरा अल्लाह ताला इसी तरह सूरा आले इमरान में ग़ज़वा बदर का तज़किरा चल रहा है, बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू, और क्यों नहीं, अल्लाह ताला बदर का तज़किरा कर रहा है और अल्लाह ताला बदर वालों से वादे कर रहा है। और मालिक कायनात क्या कह रहे हैं, बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू, और क्यों नहीं, अगर तुमने बदर के मैदान में सब्र किया, व तत्तक़ू, और तुमने दिलों में रब का तकवा पैदा कर लिया, अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा कर लिया, और कायनात की हर चीज के डर को तुमने पसे पुष्ट डाल दिया। बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू, अगर बदर के मैदान में सब्र करोगे और दिलों में रब का तकवा होगा, वयातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा, अल्लाह ताला फरमाते अभी अभी फौरी फौरी आसमान से तुम्हारे लिए मदद आएगी। युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिबीन, अल्लाह ताला अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, मालिके कायनात तुम्हारी मदद के लिए बदर के मैदान में 5000 निशान लगे हुए फरिश्तों को उतार के अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमा दे। बदर के मैदान में तकवा इख्तियार करो, सब्र करो, 5000 फरिश्ते अल्लाह ताला तुम्हारी मदद में उतारेंगे। और तकवा का एक फायदा, नेक अमाल तकवा की वजह से कबूल होते हैं। मुत्तकी बंदे के नेक अमाल कबूल होते हैं। बंदा कुर्बानी करे, बंदा रोजा रखे, बंदा नमाज पढ़े, बंदा सदका दे, बंदा ज़कात अदा करे, बंदा जिक्र अस्कार करे, बंदा नबी पाक पे दुरूद पढ़े, बंदा नेकी का दुनिया जहान में फलाए आमा का कोई भी काम करे, जब तक उसके दिल में तकवा नहीं, परहेजगारी नहीं, नियत खालिस नहीं, अल्लाह का डर नहीं, तकवा नहीं है, तो अल्लाह ताला आमाल कबूल नहीं करते। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो फिर पढ़ लो जाके कुरान मजीद के अंदर आदम के 2 बेटों का तस्करा, वतलू अलैहिम नबा इब्नी आदम, ऐ मेरे नबी आप इन मोमिनीन को आदम के 2 बेटों की जरा किस्सा और कहानी बयान तो कीजिए कि जब उन दोनों में इस कर्रबा कुर्बानन फतकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिन अल-आखर, आदम के 2 बेटों ने रब के लिए कुर्बानी की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे की कुर्बानी को मरदूद ठहरा दिया गया। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कबूल नहीं हुई। जिसकी कबूल हो गई उससे दूसरा कहने लगा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हसद में आके कहता है, ये तो फिर कहानियां डाली हुई है ना मुफस्सरीन ने, ओ जी उससे शादी करना चाहता, उससे शादी करना, कहानी बाजी है सब, इसका कोई कुरान हदीस से ताल्लुक नहीं है। हसद की बुनियाद पर पहला कत्ल हुआ था। लोग रोज सवाल पूछ रहे होते हैं, कहते हैं पहला कत्ल औरत की वजह तो ऐसी औरत का कोई तस्करा भी नहीं है, हसद की वजह से हुआ था। और हसद भी किस चीज का था कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी कबूल क्यों नहीं हुई, ये हसद था। कुरान मजीद कह रहा है तो जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई ना, दूसरे ने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो उसने आगे से जवाब दिया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, और अल्लाह कुर्बानी, अल्लाह इबादत अगर किसी की कबूल करता है तो सिर्फ मुत्तकी लोगों की कबूल करता है। तकवा हो दिल में, अल्लाह का डर हो, तो फिर कुर्बानियां, नमाजें, इबादतें, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 27 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नेकियां किसकी कबूल करते हैं, मुत्तकी लोगों। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी नेकियां जाया ना हो बल्कि कबूल हो जाएं, तो हमें तकवा इख्तियार करना होगा। तकवा इख्तियार करने से कामयाबी मिलती है दुनिया आखिरत में। यह 10वां फायदा है तकवे का। दुनिया आखिरत की कामयाबी तकवा में है। मालिक कायनात फरमाते हैं फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 100 अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम तकवा इख्तियार करो ए अकल वालो, ए समझ वालो, ए फहमो फरासत वालो, ए दानिशवरो, फत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो ए अकल वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया आखिरत की फौजो फलाह चाहते हो, तो मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह ताला के फराइज की अदायगी शुरू कर दो और अल्लाह ताला के नाफरमानियों से बच जाओ। और इसी तरह तकवा इख्तियार करने का अगला फायदा यह है
کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس بندے کو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ 11واں فائدہ، کسی قسم کا خوف نہیں رہتا، اس بندے کے سارے خوف چلے جاتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو تقوی اختیار کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا ڈر رہتا ہے نہ کسی کام کا غم انہیں رہتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا 12واں فائدہ، دنیا زمین آسمان کے جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے متقی بن جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، دنیا جہان کے زمین اور آسمان کے خزانوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی برکات کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور دنیا داری کی بات ہی سمجھ لو، اگر چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، ہمارے کاروبار میں بڑھوتری ہو جائے، مال جان کا اضافہ ہو جائے، برکتیں نصیب ہو جائیں، اور اگر یہ چاہتے ہو، اگر دنیاوی فائدہ ہی چاہتے ہو تو دنیاوی فائدے کے لیے ہی تقوی اختیار کر لو۔ مالک کائنات بستیوں والوں کا نام لے کے کہتے ہیں یہ جو بستیاں ہم نے اجاڑی، یہ جو بستیاں ہم نے تباہ کی، یہ جو جن بستیوں پہ عذاب آیا، اگر یہ بستیوں والے، مالک کائنات فرماتے ہیں لو ان اہل القریٰ، اگر یہ بستیوں والے آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈر جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اللہ سے ڈر جاتے، تو ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے اور زمین کی برکات کے دروازے بھی ان کے لیے کھول کے رکھ دیتے۔ اگر بستیوں والے رب سے ڈر جائیں، ایمان لے آئیں، آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے، زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے، آسمان کی برکت بھی نصیب ہوگی، زمین کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت بھی ملتی ہے تو متقی لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ اس کا 13واں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت کائنات کی ہر چیز سے بڑی ہے، کائنات کی ہر چیز پہ وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت بھی عطا کروں گا تو ان کو کروں گا جو متقی پرہیزگار لوگ۔ اللہ کی رحمت بھی اگر ملتی ہے تو متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا بیلی قرار دیا ہے نا، اولیاء اللہ جس کو قرار دیا ہے، ولی کسی کو قرار دیا ہے، یا اپنا اللہ نے کسی کو ولی قرار دیا ہے، یا اللہ نے کسی کو اولیاء اللہ قرار دیا ہے، تو فرمایا جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ 14واں فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ، یاد رکھو اللہ کے اولیاء صرف اور صرف الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے قریبی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، یعنی اولیاء اللہ صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں تقوی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں۔ اللہ کا ولی بھی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے، ان کا دوست ہے۔ اور اسی طرح تقوی کا ایک فائدہ، 15واں فائدہ تقوی کا یہ ہے جس بندے کے دل میں تقوی ہو نا، اس بندے کو حق اور باطل میں فرق کرنا آ جاتا ہے، اس بندے کو کھرے کھوٹے کی پرکھ آ جاتی ہے، اس بندے کو سونے اور پیتل میں فرق کرنا معلوم ہو جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، صحیح کیا، غلط کیا ہے۔ اس بندے کو اس دنیا کے اندر جتنے اختلافات ہیں، اسلام کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، جتنا بھی حق و باطل کا یہ سارا مارکا چل رہا ہے، اگر بندہ متقی بن جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے اندر ایک ایسی صفت پیدا کر دیتے ہیں، متقی بندہ حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ اور آپ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسی خوبی پیدا کر دے گا کہ جس کے ذریعے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، 17واں فائدہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کی برائیاں مٹا دیتے